أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 221 سے 227۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے اس قول کی تردید کی جا چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کوئی جن یا شیطان لا کر نازل کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آیت نمبر 210 میں اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی، وما تنزلت بہ الشیاطین کے الفاظ کے ساتھ، اور پھر اس کی کچھ دلائل بھی بیان فرمائے۔ اب یہاں آیات زیر تفسیر میں سورۃ الشعراء کے آخری سبق میں اور آخری آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی اور بتائی ہے کہ وہ جن اور شیطان، وہ نجس پلید، وہ کس قسم کے لوگوں پہ اترتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق ہیں، امین ہیں، مہمان نواز ہیں، رحم دل ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بہترین انداز میں ادا کرنے والے ہیں۔ آپ ظاہری طور پہ جسمانی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے بھی پاک صاف ستھرے، اور اپنے عقائد، سوچوں، خیالات، نظریات اور باطن کے اعتبار سے بھی آپ بالکل پاک اور صاف ہیں۔ اور اس بات کو
دنیا کا ہر انسان جانتا ہے اور مانتا ہے، اور بالخصوص جس سرزمین پہ یہ قرآن اترا تھا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، وہاں کے کفار و مشرکین تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اور آپ کے اوصاف حمیدہ سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں، ہمارے پیغمبر پر تو ان کا اترنا یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں کہ وہ جنات و شیاطین، وہ جھوٹ بکنے والے، وہ معاشروں میں فساد اور شر پھیلانے والے، وہ کس قسم کے لوگوں پہ اترتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، حل کیا، انبئ میں بتاؤں، نبأ ینبئ، نبیٌ اسی سے ہے، خبر دینے والا، آگاہ کرنے والا، حل کیا، انبئ میں بتاؤں، ینبئ، حل ینبئ کیا وہ بتائے، حل تنبئ کیا تو بتائے، حل انبئ کیا میں بتاؤں، اور حل ننبئ کیا ہم بتائیں۔ یہ چار صیغے فعل مضارع کے عام استعمال ہوتے ہیں۔ شروع میں یا لگے تو مانا وہ، تا لگے تو مانا تم، آ لگے تو مانا میں، اور اگر نا نون زبر نہ لگے تو اس کا میننگ ہوتا ہے ہم۔ یہ چار حروف ہیں، انہیں علامات مضارع کہا جاتا ہے، اور ان کا مجموعہ بنتا ہے یتان، یا تا اور آگے الف اور نون، یتان، یہ سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے۔ حل کیا، انبئ میں بتاؤں، کم تمہیں، اے کفار و مشرکین کیا میں بتاؤں تمہیں، الا من کس پر، تنزل اترتے ہیں، الشیاطین شیطان، کیا میں تمہیں بتاؤں، کائنات کا رب فرما رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک یہ میسج اللہ پاک کنوے کر رہے ہیں، جنہیں قرآن مجید کی صداقت و حقانیت پر کسی قسم کا شک ہے۔ تنزلوا وہ اترتے ہیں، الا پر، کلی افاکن ہر افاق، یہ افک سے ہے، افک ان کا معنی ہوتا ہے نا کوئی چیز گھڑ لینا، گھڑنا کوئی بات، جھوٹ، بہتان، واقعہ افک، حضرت عائشہ پر جو جھوٹ گڑا گیا تھا اس کو واقعہ افک کہتے ہیں، تو اسی سے ہے افاق۔ افاق کا معنی زبردست جھوٹا، اثیم سخت گناہگار، اثیم یہ بھی اثمن سے ہے، اثمن ایک اسم سین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نام، اور ایک ہوتا ہے ثا، اثمن گناہ، اور اثیم گناہ کرنے والا یا گناہگار۔ ایک آثمن ہوتا ہے، آثمن قلبہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، آثمن گناہگار، اور اثیم اس میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسس، افاق بھی مبالغے کا وزن ہے اور اثیم بھی مبالغہ۔ تنزل علی کل افاق اثیم، وہ اترتے ہیں ہر افاق زبردست جھوٹے، اثیم سخت گناہگار، سنفل لائر، ایسا جھوٹا کہ جس کی زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہو، ایسے لوگوں پر اترتے ہیں شیاطین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جھوٹ کبھی زندگی بھر، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، آپ کے قریب سے بھی جھوٹ نہیں گزرا، اپنے بیگانے سب ان کو صادق اور سچا جانتے اور مانتے ہیں، تو وہ شیاطین تو اترتے ہیں
سخت زبردست جھوٹے اور سخت گناہگاروں پر۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کاہن، وہ ہوتے ہیں نجومی، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے اور غیب کے دعوے کر کے غیب کی خبریں بتانے والے، ٹیوے لگانے والے اور اس کو اپنا کاروبار بنانے والے۔ یہ ڈونگ رچاتے ہیں کہ ہمیں غیب کا پتہ ہے، ہمارے پاس ایسے جنات ہیں، ہمارے ان سے رابطے ہیں، ہم نے ان کو کیلا ہوا ہے، ہم نے ان کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، وہ ہماری نوکری چاکری کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر ہم تمہاری گم شدہ چیزوں کا پتہ چلا لیتے ہیں اور تمہاری قسمت کے حال تمہیں بتا دیتے ہیں، اور ہم تمہاری بیٹیوں کے رشتوں کے ہم جناب استخارے کر کے تمہیں آنن فانن لمحات اور منٹوں سکنٹوں کے اندر بتا دیتے ہیں۔ یہ سب ڈونگ رچاتے ہیں غیب دانی کا کاہن، نجومی قسم کے لوگ۔ اور لوگ قرآن سے دور، حدیث سے دور اور عقل کے کمزور لوگ، وہ بیچارے لائی لگ قسم کے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو ان کے موکل ہوتے ہیں نا، یہ ان کے ذریعے سے خبریں لے لیتے ہیں اور ان کی باتیں صحیح بھی نکلتی ہیں۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بھی کہی تھی۔ یہ زمانہ نبوت میں بھی بات کی جاتی تھی کہ یہ کہن، یہ نجومی، یہ عراف، یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، ان کی کچھ باتیں تو صحیح بھی نکل آتی ہیں۔ اس کا جواب سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقونا، وہ ڈالتے ہیں، القاء کرنا، ڈال دینا، السمع، سنی ہوئی بات، یلقون السمع، وہ سنی ہوئی، السمع سنی ہوئی بات، وہ سنی ہوئی بات، یلقون لا ڈالتے ہیں، وہ سنی ہوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ کہاں ڈال دیتے ہیں؟ کون سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں؟ وہ جو موکل ہوتے ہیں، وہ جو جنات ہوتے ہیں، وہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ آسمان سے فرشتوں کی آپس کی کنورسیشن، کوئی آپس کی گفتگو میں سے ایک آدھی بات چوری چھپے سن لیتے ہیں اور وہ لا کر ان کاہنوں، ان نجومیوں، ان غیب کا دعویٰ کرنے والے عاملوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، انہیں اللہ پاک کوئی اپنے فیصلے سناتے ہیں، احکامات اللہ پاک ان پہ نازل کرتے ہیں نا، تو فرشتے جو ہیں وہ ہیبت کی وجہ سے ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اتنی خاموشی۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہ جس طرح کوئی لوہے کی زنجیر وہ پتھر پہ مارتا ہے نا تو آواز آتی ہے۔ فرمایا جب وہ ان کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد پھر وہ ذرا نارمل ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ جل سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا تھا، یعنی کنفرمیشن کے لیے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت یہ جنات جو زمین سے آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر اوپر بادلوں میں آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ ان کی ایک آدھی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بھگانے کا بھی بندوبست فرمایا ہے، لیکن اللہ پاک نے جان بوجھ کے کہہ لیں کہ معمولی سا اللہ پاک نے یہ آپشن رکھا ہے کہ ایک آدھی بات ان کے کان میں پڑ جائے کبھی کبھار۔ وہ کس لیے؟ ہمارے امتحان کے لیے کہ ہم میں سے کون وہ ایک آدھی بات آسمان سے فرشتوں کی سنی ہوئی ایک آدھی بات سن کر ان پر یقین کر لیتا ہے اور ان کو غیب دان مان لیتا ہے، ان کو یا ان کے موکلوں کو، ان کے جنوں کو وہ غیب دان مان لیتا ہے اور اس طرح ان کے پاس جا کر اپنے ہاتھ دکھا کر اپنی غیب کی خبریں پوچھ کر
کون اپنا ایمان برباد کرواتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتا ہے کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے، غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اطاع عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو شخص کسی عراف، چوریاں یا گم شدہ چیزیں بتانے والے کے پاس گیا اور اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے اس کی باتوں کو سچا مانے یا نہ مانے، صرف اس کے پاس جانے سے ہی 40 راتوں کی، اور ظاہر 40 دن بھی اندر شامل ہیں، 40 دن اور 40 رات کی نماز ہی قبول نہیں، جو سب سے اہم عبادت ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن یا کسی عراف کے پاس جائے، نجومی یا خبریں بتانے والے، ٹیوے لگانے والے کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، پھر اس کی تصدیق بھی کرے، یعنی اس کو سچا بھی جانے، جو باتیں وہ بتاتا ہے نا ان کو سچا بھی مانے کہ اس نے بالکل صحیح بتایا۔ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما، آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا نا، اس نے اس کا سمجھو انکار ہی کر دیا، یعنی قرآن کا انکار کر دیا، محمد کریم کا انکار کر دیا، اللہ کی وحی کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، حدیث اور سنت کا انکار کر دیا۔ کیا سٹیٹس ہے اس شخص کا؟ اللہ محفوظ فرمائے، ان کہنوں نجومیوں کے پاس جانے سے، غیب کی خبریں پوچھنے سے، قسمت کا حال معلوم کرنے سے اور ان سے ٹیوے لگوانے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کے اکثر کاذبون، جھوٹے ہیں، اکثر جھوٹے تو ہونا ہی ہے۔ جب ایک بات اکی دکی کبھی کبھار سن لیتے ہیں جو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے سنائی ہے ان کو، اس کے بعد بگا دیا جاتا ہے ان کو، اور پھر اس میں 100 باتیں جھوٹی اپنی طرف سے ملاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے پاس 101 لوگ آتے ہیں، کسی کو وہ ایک آدھی سچی بات بتا دی، باقی جھوٹی بتاتے رہتے ہیں، تو جس کی سچی نکل آتی ہے وہ ان کی مشہوریاں کرتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ ان کے اکثر تو پھر جھوٹے ہی ہوئے نا۔ والشعراء، اور شاعر لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام بھی کافر لگاتے تھے، کبھی آپ کو جادو زدہ کہتے، کبھی جادوگر کہتے، اور کبھی یہ کہتے کہ آپ پر شیاطین اترتے ہیں، وہ آپ کو کچھ سنا جاتے ہیں، کبھی کہتے کہ آپ شعر و شاعری کرتے، مختلف قسم کی باتیں کرتے، کیونکہ وہ خود کسی ایک بات پر مطمئن اور متفق نہیں تھے کہ ہم آپ پر کیا اعتراض لگائیں کہ جس اعتراض میں وزن ہو، وہ خود کسی بات پر مطمئن نہیں تھے۔ والشعراء، تو اللہ پاک نے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی بھی تردید فرمائی اور بتایا کہ شاعر کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ والشعراء، اور شاعر لوگ، پوئٹس، یتبعوہم، ان کے پیچھے لگتے ہیں، الغاوون، گمراہ لوگ، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ لگتے ہیں، کیونکہ شاعر کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آگے ان کی شاعروں کی 3 خصوصیات بیان فرمائیں، 3 برائیاں سمجھ لیں بیان فرمائیں جو عام طور پہ شاعر ہوتے ہیں، پروفیشنل قسم کے، میجارٹی کی بات ہو رہی ہے، ایکسیپشنل کیسز سے وہ الگ ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔
اور شاعر لوگ ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ لگتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کے پیچھے گمراہ لوگ نہیں لگے، ہمارے پیغمبر کے پیچھے لگنے والے بڑے سچے اور سچے لوگ ہیں، معاشرے میں سے چنیدہ قسم کے، سلیکٹڈ قسم کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے کھرے لوگ، ہیرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ کے پیچھے تو کوئی گمراہ قسم کا شخص آپ پر ایمان لانے والا ہے ہی نہیں۔ اور آگے پھر شاعروں کی 3 باتیں، الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الزام لگانے والے کافر مشرک، الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، انہم، کہ بے شک وہ یعنی شاعر، فی کل وادن، ہر وادی میں، ہر ویلی میں، یہیمون، سر مارتے ہیں، وہ ہر وادی میں یہیمون، سرگرداں پھرتے ہیں، بہکے پھرتے ہیں، سر مارتے پھرتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں۔ اور ہر وادی سے مراد خیالات کی وادی میں، یعنی خیالی طور پہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں آپ کو نظر آئے گا یہ سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی جناب آپ کو لگے گا کہ یہ عبادات کے متعلق شعر و شاعری ہو رہی ہے، کبھی جناب فکر آخرت کی باتیں یاد آ جائیں گی ان کو، کبھی جناب شراب نوشی، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، بس جو خیال میں آیا وہ انہوں نے شعر و شاعری کا اسے لبادہ پہنا دیا۔ اللہ پاک نے شعراء کی 3 خصوصیات بیان فرمائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں۔ پہلی تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرما دی نا کہ ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں، جن کی پیروی گمراہ لوگ کریں ان کے خود گمراہ ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ ان کی شعر و شاعری کس قسم کی ہوتی ہے؟ عشق بازی، شراب نوشی، اور عورتوں کے حسن و جمال کے تذکرے، اور کبھی زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا، فحش گوئی، شہوت بھڑکانے والی غزلیں، یہ سارا گند ان کی شعر و شاعری میں موجود ہوتا ہے۔ ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے شاعروں کا؟ تو ان کی پیروی بھی اسی قسم کے لوگ کرتے ہیں، شرم و حیا کی ساری حدیں یہ پار کر جاتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسلامی مملکت کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والی سرزمین اور ملک میں بھی ان گندے شعراء کی شعر و شاعری کے نام پر ہماری معصوم بیٹیوں اور بیٹوں کو، بچوں کو جنسیات پہ، شہوت پہ، حسن و جمال کے تذکروں پہ مبنی غزلیں اور نظمیں پڑھائی جاتی، ان کا کردار برباد کرنے کے لیے، ان کو گندی راہیں دکھانے کے لیے۔ پھر کل کو کہتے ہیں جی فلاں بچے نے یوں کر دیا، فلاں بچی نے یوں کر دیا۔ تعلیم کے نام پر تعلیمی اداروں کے اندر، سلیبس کے اندر یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یتبعہم الغاوون، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جو ان شعر و شاعری کرنے والوں کو فالو کرے گا، شعر و شاعری کو پسند کرے گا، وہ اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، الا یہ کہ کسی شاعر کی شعر و شاعری وہ بڑی پازیٹیو ہو، با مقصد ہو۔ دوسری اللہ پاک نے ان کی خصلت یہ بیان فرمائی، علم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے، انہم، کہ بے شک وہ، فی کل وادن، ہر وادی میں، یہیمون، سر مارتے پھرتے ہیں، ہر وادی میں، خیالات کی ہر وادی میں وہ سرگرداں نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ کو
سیاست پہ گفتگو کرتے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو عبادات کے متعلق جناب وہ کلام کرتے نظر آئیں گے، کبھی کسی کے حسن و جمال کے تذکرے، کبھی شراب پینے پلانے کی منظر کشی کرتے نظر آئیں گے۔ بس جو بات ان کے خیال میں آئی اس کو انہوں نے شعر و شاعری کا لبادہ پہنا دیا۔ مطلب ان کا کوئی ویژن تو ہے نہیں، کوئی مقصد تو ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی شاعر کی شاعری میں آپ کو بہت اچھی باتیں بھی مل جائیں گی اور بہت گندی اور گھٹیا باتیں بھی مل جائیں گی، جبکہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے کلام کا مطالعہ کر کے دیکھو ذرا، کیا جوڑ بنتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی زبان سے تو نکلنے والا ہر لفظ اور ہر جملہ با مقصد ہے اور عملی زندگی کے متعلق ہے۔ وَأَنَّهُمْ، تیسری خصلت، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں۔ شاعر جو ہیں وہ بڑی بڑی پارسائی والی باتیں، زہد تقوی والی باتیں بھی کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان پر عمل کوئی نہیں، ان کا عمل اور کردار کچھ اور ہی ہوگا، بڑا تضاد ہوگا ان کی شعر و شاعری میں اور ان کی عملی زندگی میں۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ ہاں، آگے اللہ پاک نے مستثنا کر دیا ہے کچھ لوگوں کو جو ان شرائط کے ساتھ شعر و شاعری کرتے ہیں نا، چار اوصاف اللہ پاک نے بیان فرمائے، ان کی شعر و شاعری درست ہے، اور جو عام گندی آوارہ اور ویژن لیس اور ایم لیس شاعری ہے، اس شاعری کو اسلام نے ناپسند نہیں کیا، اللہ پاک نے بھی پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، خیر من ان یمتلی شعرا، یہ سارا کچھ بھر کے پیپ سے اندر سارا بھر جائے، اس سے یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے کہ اگر کسی شخص کا اندر شعر و شاعری سے بھر جائے، اس کے دماغ میں، سینے میں شعر و شاعری بھری ہوئی، قرآن کی آیات، احادیث، دعائیں، خیر کی باتیں یہ ہیں ہی نہیں، اور وہاں سارا شعر و شاعری کا اور حسن و جمال کے، بدکاری کے، شہوت کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے اس کا سینہ، عشق و معشوقی کے تذکرے اور معشوق کے ہونٹوں کے تذکرے، اس کی آنکھوں کے تذکرے، اور اسی طرح شراب کے برتنوں کے تذکرے، جام کے تذکرے، ان ساری گندی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر و شاعری سے اگر کسی کا سینہ اور اس کا اندر بھرا ہوا ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس کا سارا اندر پیپ سے بھر جائے، پیپ سے۔ باقی اگر شعر و شاعری ٹھیک ہو، اسلام کو فائدہ دینے والا کوئی شاعر ہو جو ایک با مقصد شاعری کرتا ہو، لوگوں کو دین کی طرف لانے والی شاعری، لوگوں میں ایک پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے شاعری ہو، کفر کو لتاڑنے والی، کفر کے اور ان کی افواج کے اور ان کے حکمرانوں کے اور عوام کے حوصلے پست کرنے والی شاعری، اور مجاہدین کے اور غازیوں کے اور مسلمانوں کے حوصلوں کو بڑھانے والی شعر و شاعری، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنے والوں کو شعر و شاعری کے ذریعے سے دندان شکن جواب دینا، یہ شعر و شاعری تو نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ ایسے شخص کو تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا نا، یہ تو جہاد ہی کی ایک شکل ہے جس میں وہ شخص شعر و شاعری کے ذریعے اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ جس طرح آج کل بھی کئی لوگ بڑے بڑے اچھے شعر بھی کہتے ہیں،
اچھے اچھے ترانے اور اچھی اچھی نظمیں بھی لکھتے ہیں جس میں عمل کی ترغیب ہے، جس میں جہاد کی ترغیب ہے، جس میں اسلام کے غالب آنے کے تذکرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ سے شعر و شاعری سنتے بھی تھے، اچھے اچھے جو اشعار تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا، ممبر لگاتے تھے باقاعدہ ان کے لیے، اس ممبر پہ بیٹھو حسان بن ثابت اور اہجو قریش، تو ان قریش کی ہجو کرو، یعنی ان کی حوصلہ شکنی کرو، ان کی باتوں کا دندان شکن جواب دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اہجو قریشا فإنہ اشد علیہا من رشق بن نبل، قریش کی ہجو کرو کیونکہ وہ ان پر تیروں کے چیرنے سے بھی سخت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان روح القدس لا یزال یؤیدک، کہ اے حسان تو قریش کی ہجو کر، قریش کی حوصلہ شکنی کر، اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے تیری مدد فرمائے گا۔ آپ دعا کرتے تھے تو فرمایا ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا الا الذین، ہاں کچھ شعر و شاعری ایسی ہے، کچھ شاعر ایسے ہیں، الا الذین، چار صفات، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور تیسرا وصف، اور انہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا، کثرت سے یاد کیا، شعر و شاعری میں بھی اور ویسے بھی، وانتصروا، اور انتقام لیا، من بعد، اس کے بعد، ما کے یا جو ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا تھا نا اسلام لانے سے پہلے، جس طرح مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا، تو اس کا انتقام لیا انہوں نے۔ اللہ اکبر، شعر و شاعری کے ذریعے بھی اور جہاد کے ذریعے بھی۔ یہ چار اوصاف ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ وہ اپنے کلام سے ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کا کام کرتے ہیں، وہ جو بد زبانی کریں اسلام پر، مجاہدین پر، اسلامی ممالک پر، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا دندان شکن جواب دیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اور ان قریب وہ لوگ، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ کفار و مشرکین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی شیطان اترتا ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا یہ ظالم، یہاں ظالموں سے مراد یہ کافر و مشرک ہیں، اور ان قریب آخری آیت میں فرمایا، آخری آیت کے آخری حصے میں فرمایا سورت کا اختتام کرتے ہوئے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، اَيَّ مُنْقَلَبٍ، اَيَّ کون سی، مُنْقَلَبٍ لوٹنے کی جگہ، يَنْقَلِبُونَ وہ لوٹ کر جائیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ مرنے کے بعد کس لوٹنے کی جگہ لوٹ کے جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے وہ لوٹ کر، اللہ کے پاس میدان محشر میں، اور پھر وہاں سے جہنم میں، جہنم کی گہری وادیوں میں۔ ان کو اس سارے کفر کا، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محاذ آرائی کا، اور آپ کے قرآن، آپ پر اترنے والے قرآن اور آپ کی ذات کے خلاف محاذ آرائی کا، اور اس کا انکار کرنے کا، ضد باندھ کے رکھنے کا، اور مخالفت برائے مخالفت کا، ان کو کیا صلہ ملتا ہے، اور ان کی لوٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ ان قریب انہیں اس سب کا انجام اور حقیقت معلوم ہو جائے گی۔
اللہ ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی، آپ کا ساتھ دینے کی، آپ پر ایمان لانے کی، اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونے پر دل و جان سے یقین کرنے کی اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پوری صورت اسی قرآن ہی کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہے۔ اگر ایک جملے میں خلاصہ بیان کیا جائے پوری صورت کا تو وہ یہی قرآن ہی ہے جس کی صداقت و حقانیت کے لیے اللہ پاک نے اول و آخر ساری صورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑ جانے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔